ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتحاد کا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اچھے خاصے تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے فارورڈ بلاک کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے اختلاف رائے کا تصدیق کرتے ہوئے لیکن اختلاف کی تردید کرتے ہوئے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارے الائنس کے اندر ہم چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا ساتھ دیں۔ سنیں واپس لینے کے لیے کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا، سنیں۔ چکزیر صاحب ہے، ناصر صاحب ہے، جس میں مینگل صاحب ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ساتھ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے الائنس کا حصہ ہو۔ انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ۔ اچھا، ایک طرف یہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا۔ علی معین گنڈا پور صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کی طرف تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کامران مرتضی صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بولا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کامران مرتضی صاحب کے سامنے میں نے اپنے پروگرام میں رکھا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ PTI جو بات کر رہی ہے وہ مختلف ہے، علی معین گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ مختلف ہے، اور یہ اختلاف کیا ہے یا اختلاف رائے کہہ لیجئے وہ کیا ہے، ذرا علی معین گنڈا پور صاحب کی زبانی سنیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو۔ مولانا صاحب آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، آپ کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں، آپ سے دھوکا ہوا ہے۔ جو کمپلینٹ آپ سے کی گئی تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی، سچ بولے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا تھا؟ میں تو بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب شاید ابھی بھی فارم 47 پہ ہے۔ اس حلقے میں بھی مجھے شک ہے اسرائیل کا، جو اپنے گھر میں اتنی بری طرح ہار گئے۔ اب ایک طرف سیاست میں یہ چل رہا ہے تو دوسری طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے بارے میں بات کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت اور اس کے اتحادی بار بار قانون سازی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی چہم گوئیاں ہونے لگی، اس کے اوپر ملاقاتیں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی، کمیٹی کے اندر ڈسکشنز ہونے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب 3 ایسی قانون سازی کل بھی پارلیمنٹ کے اندر پیش کی جائے گی، جو ایک تو انسداد دہشت گردی بل ہے، دوسرا ججز کی تعداد 17 سے 25 بڑھانے کی بات ہے، اور تیسری بات ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے۔ یہ سارے معاملات قانونی ٹگ آف وار اور احتجاج اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو جوڑ کر دیکھا جائے یا ان کو سیپریٹلی دیکھا جائے۔ ایک طرف یہ چل رہا ہے، وفاق میں یہ چل رہا ہے، تو لندن میں بیٹھے اور باہر بیرون ملک بیٹھے میاں نواز شریف صاحب یہاں فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب گورنمنٹ کی یعنی شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے آسانیاں کی۔ شہباز صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور دن رات وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت امپروومنٹ آئی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اور پھر پنجاب کے اندر مریم بہت اچھا کام کر رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کو دن رات بس ایک ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ سوالے سے گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں، PMLN کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ میاں صاحب، نواز شریف صاحب کی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے کیونکہ تعریف تو وہ جو ووٹرز کریں، تعریف تو وہ جو اس علاقے کے لوگ کریں، تعریف وہ جو دوسرے کرے۔ اپنے بھائی اور بیٹی کی تعریف کر کر انکریجمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس تعریف کو کتنا سیریسلی لیا جائے؟ دیکھیں انیکا، 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کا ابتدائیہ سنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ تعریف لوگ کریں، اور اب لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ کیا حقیقت نہیں ہے کہ 4-6 ماہ کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر آپ کو مہنگائی کسی حد تک کم ہوتی نظر آئی ہے؟ آپ کو جو معاشی اشارے ہیں وہ بہتر نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں، جو بات ایک حقیقت ہے جو ہم بڑے عرصے سے میں سمجھتا ہوں کہ کر دینی چاہیے قومی لیڈرشپ کو، جو کہ نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ جھوٹ اس قدر پاکستان کے اندر خاص طور پر پچھلے 6-7 سال سے بولا گیا کہ سچ کو شرم آ رہی ہے، اور جھوٹ اتنا ڈٹھائی سے سینہ تان کے کھڑا ہے کہ اب اگر آپ ریاست کے مفاد میں حقائق نہیں بتائیں گے تو بہت دیر کر دیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے ادارے، جتنے ادارے ہیں، کیا ان کے اندر کھچاؤ کی کیفیت نہیں ہے؟ پہلے بھی رہی ہے،
کبھی زیادہ کبھی کم، اور آج بھی ہے۔ اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو عالمی قوتوں کی جانب سے جن چیلنجز کا سامنا ریاست کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کھل کے قوم کو بتانا چاہیے۔ اگر ریاستی اداروں کے ترجمان نہیں بتاتے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اندر تناؤ ہے، یہاں تو مجھے میاں نواز شریف صاحب کی باتوں میں لگ رہا ہے کہ ان کے اندر جو تناؤ ہے وہ الگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے اندر طوفان جو ہے وہ میں نے چھپایا ہوا ہے، وہ طوفان پھر وہ لیٹ اٹ بی پبلک۔ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی وہ اشعار بولتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کچھ کہہ بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی کہتے ہیں۔ آپ دوسروں سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر کچھ سچ نہیں بتا رہے؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انیکا جب سے وجود میں آیا ہے، مالیاتی اداروں سے خاص طور پر جب سے ہم نے تعلق بنایا ہے یا ان سے مدد مانگی ہے، تو ان کا حصہ بقدر جثہ انوالومنٹ پاکستان کے اندر رہی ہے، جو کہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کے قرضوں کی طرح۔ اب آ جائیں، جو انوالومنٹ پاکستان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے اس میں جب کسی لیڈر نے ریاست کے لیے سرو کیا یا آنے والے وقت کے لیے قوم کے لیے کوئی بہتر منصوبہ بندی کی، اس کو پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسی عبرتناک جو ہے وہ انجام کو پہنچایا کہ دوسرے کو بار بار سوچ کے قدم اٹھانا پڑتا رہا۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب اس نے آپ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی تو اس وقت اس کا حشر کیا کیا؟ عالمی قوتیں انوالو تھیں اور پاکستان کے اندر سے لوگوں نے کندھا پیش کیا۔ اسی طرح نواز شریف نے جب ناقابل تسخیر بنا دیا پاکستان کے دفاع کو تو اس کو ہائی جیکر بنا کے سزا دے دی گئی۔ نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پیکج جو سی پیک کی شکل میں تھا وہ دیا، تو اس کو تاحیات نااہل کر دیا اور لایا کس کو گیا اس کے بدلے میں عمران خان کو۔ ایک سیکنڈ آپ تو اقتدار میں ایک سیکنڈ اور لایا کس کو گیا؟ جس سے یہ کمٹمنٹ لی گئی کہ سی پیک پہ کام نہیں ہوگا، وہ تھا عمران خان، اور اس کے ساتھ لانے والے بھی شامل تھے۔ جب عمران خان نے 3.5 سال کام بند رکھا سی پیک پہ، تو اس کے بعد جب لانے والے تھے انہوں نے اپنی جو نوکری تھی اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یا آنے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے جب دوبارہ سی پیک پہ کام شروع کیا تو وہ سپر پاور الگ ہو گئی، اور عمران خان نے جب دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، پھر میر جعفر صادق کا اس نے ذکر کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے سائفر کا بات کی، اور سائفر کی بات کرتے ہوئے اس نے کہا ہم کوئی غلام ہیں کہ میری حکومت کو ہٹا دے کوئی سپر پاور۔ تو لطیف کھوسا جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو صدر نیا آنے والا ہوگا جیت کے اگلے دن عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا، تو کیا پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے، آئین قانون کو بائی پاس کر کے کوئی سپر پاور ہمارے اندر یہ مداخلت کرے گی تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے؟ یہ وہ حقائق جو نواز شریف کو بتانے ہوں گے۔